السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57 سے آخر السورہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس حکم کے مطابق مختلف اوقات میں 83 افراد مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے تھے۔ انہیں مہاجرین کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کی فکر مت کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، موت تو بہرحال آ کے رہے گی، یہ چند دن کی زندگی جہاں میسر آئے کاٹ لو، پھر ہمارے پیچھے اکٹھے ہو جاؤ گے، ہمارے پاس ثم الینا ترجعون، پھر ہمارے پاس اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا جان و مال اور گھر بار کیسے بچایا جائے، بلکہ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ایمان کیسے بچایا جائے۔ جب تم کو آزادگی نہیں ہے بلد الکفر میں، کافروں کے شہر میں جب تم کو آزادی نہیں ہے اور تم آرام کے ساتھ اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت کر لو، اور جب تم ہجرت کر کے جاؤ گے تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت تو وہاں بھی آئے گی اور یہاں بھی آئے گی۔ جب ہجرت کر کے تم بلد الاسلام میں چلے جاؤ گے تو موت تو وہاں بھی آئے گی، بلد الکفار میں بھی آئے گی۔ موت تو کہیں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے موت کا لکھا ہے وہ آ کے ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کو تسلی دے رہا ہے، مہاجرین کو، کہ اپنی جانوں کی فکر مت کرو، یہ چند روزہ زندگی ہے، بس فکر کرو تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آگے ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ ہجرت کی صورت میں تمہارے دنیاوی مفادات بھی مجروح ہوں گے اور کئی طرح کی مشکلات بھی تمہیں پیش آ سکتی ہیں۔ ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو اجر تیار کر کے رکھا ہے وہ ان سب چیزوں سے بدرجہ بہتر ہے جس کی تمہیں فکر ہے۔ نیک اعمال میں سر فہرست جو ہے وہ صبر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، سب سے پہلا جو ہے وہ صبر ہے، اور صبر کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو اللہ کی رضا کے لیے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا بھی صبر ہے، اور احکام شریعت پر استقلال کے ساتھ کاربند رہنا بھی صبر ہے، اور مالی مفادات کے ضیاع کو خرد اعتنا نہ سمجھنا بھی صبر ہے۔ اور نیک اعمال میں سے دوسرے نمبر پر اللہ پر توکل کا ذکر فرمایا۔ اللہ پر توکل کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ان وعدوں پر یقین کیا جائے جو اس نے اپنے فرمانبردار بندوں سے کر رکھے ہیں، بالخصوص اس صورت میں جبکہ ان وعدوں کے پورا ہونے کے ظاہری اسباب بھی مفقود نظر آ رہے ہوں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یتوکلون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم۔ اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی رزق دیتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہجرت کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ اپنے ذریعہ معاش کی فکر ہوتی ہے۔
مہاجر ایک تو اپنے وطن سے اپنا ذریعہ معاش چھوڑ کر جاتا ہے، دوسرے اسے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا ہے وہاں اس کے ذریعے معاش کی کیا ضرورت ہوگی، کیسے کمائے گا، کیسے کھائے گا، کیسے کھلائے گا اپنے بال بچوں کو۔ ایسے خطرات کو اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے قبول کر لینے کا نام ہی توکل ہے۔ اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ بے شمار جاندار ایسے ہیں، جانور، چرند پرند ایسے ہیں، ہر روز نئی روزی ان کو ملتی ہے، اور جو اللہ جانوروں تک کو روزی پہنچاتا ہے وہ اپنے فرما برداروں کو، ان فرما بردار بھی چھوٹے موٹے نہیں، ان فرما برداروں کو جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے اپنے وطن کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے بلد الاسلام میں چلے گئے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے روزی رزق نہیں پہنچائے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرنے لگو، جیسا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اس پر توکل کرنے لگو تو اللہ تبارک و تعالی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، تو اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ جب وہ صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے تو بھوکے ہوتے ہیں، پیٹ خالی ہوتا ہے، لیکن جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں مغرب کے ٹائم تو ان کے پیٹ جو ہیں پھولے ہوئے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہ خطاب صرف مہاجرین ہی کو نہیں بلکہ اس خطاب میں سب مشترک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زمین و آسمان، سورج اور چاند سب کو پیدا کرنے والا اور انہیں اپنے اپنے کام پر لگانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے، اور انسان کی تمام ضروریات زندگی اسی نظام سے وابستہ ہیں۔ انہی ضروریات میں سے ایک ضرورت کھانے پینے کی اور ذریعہ معاش کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان جہاں بھی ہجرت کر کے جائیں گے یہ سارا نظام وہاں بھی موجود ہوگا، اور اللہ تمہیں وہاں بھی ایسے ہی روزی مہیا کرے گا جیسے یہاں کر رہا ہے، لہذا تم اسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اور اس خطاب کا روح سخن مشرکین مکہ کی طرف سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی اور زندگی کی بقا کا سارا سامان تو اللہ نے مہیا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، پھر تم اپنے معبودوں کو اللہ کے شریک اور مد مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ یہ کہاں سے تمہیں عقل کا پھیر لگ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، اور وہ یقیناً ہر بات سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ مال کی محبت انسان کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر اللہ تعالیٰ نے بھری ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ مال و دولت ملے، لیکن اللہ اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ خود چاہتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو کچھ بھی نہ دے، دیتا ضرور ہے، اور اس میں بھی اس کی کئی حکمتیں اور بندوں کی مصلحتیں مضمر ہوتی ہیں۔ وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ فلاں بندے کو اگر رزق زیادہ دیا گیا تو وہ اس سے خیر اور بھلائی ہی کمائے گا، اور فلاں کو زیادہ دیا گیا تو وہ میری یاد سے غافل، سرکش اور متکبر بن جائے گا، اور کہیں کسی کو مال زیادہ دے کر اسے ابتلا میں ڈال دیتا ہے۔ غرض یہ کہ مال سے جتنی انسان کو محبت ہے اتنا ہی وہ مال اس کے حق میں فتنہ بھی بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین میں انڈیل دیا۔ اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے بیلچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ اس نے اپنا نام بتایا اور وہ نام وہی تھا جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اللہ کے بندے تو نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا، اور وہ تیرا نام لے رہا تھا۔
پس تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا 3 حصہ کرتا ہوں، 3 حصہ اس کا تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، اور 1/3 میں اور میرا عیال کھاتے ہیں، میرا بال بچہ کھاتے ہیں، اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے، آپ نے سب کو نہیں دیا، کسی کو دیا اور کسی کو چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا، میں اس شخص کو مال دیتا ہوں جس کے دل میں بے چینی اور بوکھلا پن پاتا ہوں، جس کو بے چین پاتا ہوں میں اس کو مال دیتا ہوں، حالانکہ جن لوگوں کو نہیں دیتا وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں جنہیں میں یہ مال دیتا ہوں، اور جن محبوب لوگوں کو نہیں دیتا تو اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عمرو بن ثعلب ہیں، کہتے ہیں کہ عمرو بن ثعلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ جو خوشی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہوئی، اگر مجھے سرخ اونٹ بھی ملتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ بخاری شریف۔ ان واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کو کم یا زیادہ دینے میں اللہ کی کیا کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن فِي السَّمَاوَاتِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ زمین پر آسمان سے بارش برسنے، پھر زمین سے نباتات پیدا ہونے میں اللہ نے اپنی جس قدر مخلوق کو لگا رکھا ہے، پھر اس بارش سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان پر غور کرنے سے بے اختیار انسان کی زبان سے اللہ کی تعریف جاری ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ کا عربی زبان میں دوسرا استعمال یہ ہے کہ جب فریق مخالف پر کوئی ایسی دلیل پیش کی جائے جو اس کے ہاں مسلم ہو اور وہ اس کے برعکس کام کر رہا ہو تو اس وقت اتمام حجت کے طور پر الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں الحمدللہ کا لفظ اپنے دونوں مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے فرما برداروں اور اسے آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھنے والوں کے لیے اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہوتا ہے، اور وہ اس زندگی سے فائدہ اٹھا کر آخرت کماتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا آخرت کے مقابلے میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی محبت میں مستغرق ڈوبے رہتے ہیں اور اللہ اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہیں۔ انہیں واقعی یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہی معلوم ہوگی۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بازیگر کٹ پتلیوں کا تماشا دکھاتا ہے راستے میں کھڑا ہو کر۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، کچھ وزیر اور کچھ دوسرے کردار ہوتے ہیں، اور ڈرامہ مکمل ہونے کے بعد سب لوگوں کے سامنے تماشا دکھا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورت حال دنیا کے بادشاہوں اور دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو بھی دنیا کی دل فریبیوں اور لذتوں رعنائیوں میں پھنس کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اور پھر جب یہ کاش وہ لوگ یہ بات جان لیتے، پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے خالصتاً اسے ہی پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس وقت پھر شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے اڑاتے رہیں۔ جلد ہی ہم انہیں اس کا انجام ان کو معلوم ہو جائے گا۔
یعنی اس سے زیادہ ناشکری کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کی ضروریات زندگی تو سب اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے، اور جب جان پر بنتی ہے تو اس مصیبت سے نجات بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جب آسودہ حالی کا وقت آتا ہے تو انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کو بھول جائے بلکہ اس کے اختیارات میں دوسروں کو بھی شریک بنانے لگے۔ اس آیت میں دور نبوی کے مشرکوں کا ذکر ہے جو کم از کم آڑے وقتوں میں تو اکیلے اللہ کو پکارتے تھے، جب ان پہ مشکل آتی تھی نا تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، مگر آج کا مشرک ان مشرکوں سے بھی بازی لے گیا ہے جو عقیدہ ہی یہ رکھتا ہے کہ اس کا پیر اس کے ہر کام اور اس کے سارے احوال سے واقف ہوتا ہے، اور مشکل وقت میں اس سے فریاد کرنے پر فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتا ہے، اور موت سامنے کھڑی دیکھ کر بھی یا بھلاق بیڑا بنے دھک جیسے نعرے لگاتا ہے اور اپنے پیر کو فریاد رسی کے لیے پکارتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کے لیے سورۃ یونس کی تفسیر سنیے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم افبالباطل يؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ مکہ اور اس کے مضافات کو اللہ تعالیٰ نے ہی حرم بنایا کہ عرصہ 2500 سال سے یہ لوگ اس پر اس پر امن حرم کی برکات سے فائدے اٹھا رہے ہیں، اور عربی قبائل کی لوٹ مار سے محفوظ اور پر امن زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے انہیں عرب بھر میں سیاسی اقتدار بھی حاصل ہے، انہیں دور دراز مقامات سے رزق بھی پہنچایا جاتا ہے اور بہت سے تجارتی فوائد بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے کسی بت لات، منات، حبل یا کسی دوسرے بت میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خطہ ارضی کو پرامن حرم بنا سکتا۔ مکہ کو اللہ کی اس نعمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کے فرمانبردار بن کر رہتے، مگر یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا دوسرے معبودوں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خود جھوٹ گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کے پاس حق آیتوں سے جھٹلا دے؟ کیا ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا ٹھکانہ کافی نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ اب اس کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں، ایک یہ کہ رسول نے جو یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہو اور اللہ پر اگر جھوٹ باندھا ہو تو وہ سب سے زیادہ ظالم ہوا، اور اگر وہ سچا ہوا اور فی الواقع اللہ تعالیٰ نے اسے رسول بنایا ہی ہے لیکن یہ لوگ اسے جھٹلا دیں تو یہ سب سے زیادہ ظالم ہوئے۔ اب جو بھی ظالم ہوگا اسے بہرحال دوزخ کا عذاب تو بھگتنا ہوگا۔ آگے یہ لوگ اپنا انجام خود سمجھ لیں اور سوچ لیں تو اچھا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ نہایت نیک نیتی سے اللہ کی راہ پر گامزن رہے۔ اس راستے میں کون کون سی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے یہ سوچنا انسان کے بس سے باہر ہے، کیونکہ نہ اسے پیش آنے والی مشکلات کا پہلے سے صحیح اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کسی کام آ سکتی ہے۔ انسان کا کام اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ بلند کرنا اس کی مقدور بھر کوشش ہے، اور اس کی لازمی شرط محض اللہ کی رضامندی اور خلوص نیت ہے۔ اس شرط کے ساتھ اگر کوئی فرد یا کوئی جماعت جہاد کی کسی بھی قسم کے لیے گامزن ہو جائے گی تو اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے۔ خلوص اور نیک نیتی ہوگی تو راہیں خود بخود کھلتی جائیں گی اور اللہ رب العالمین دستگیری اور مدد فرماتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھلے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، راہیں سجا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، اور راہیں کھولتا بھی ہے اور بر وقت مدد کو بھی پہنچتا ہے۔ انسان کا کام صبر و استقلال اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں جہاد سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہی نہیں بلکہ جہاد کی جملہ اقسام ہیں۔
جن کی تفصیل کسی انشاءاللہ دوسرے مقام پر بیان کی جائے گی. اور یہ تفسیر جو ہم نے بیان کی ہے یہ تیسیر القرآن سے بیان کی گئی ہے، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی تفسیر القرآن. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورۃ العنکبوت ختم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور پروردگار عالم اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نقص ہو گیا ہے، کوئی بات زیادہ منہ سے نکل گئی ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.